الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیز و بزرگوں، دوستو، پچھلے کچھ ہفتوں سے خطبات جمعہ میں نے ایک سلسلہ وار عنوان کا آغاز کیا ہے، اور وہ عنوان ہے تعارف دین، یعنی دین کیا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس ضمن میں نے دین کی تعریف، دین کی اہمیت، دین کے شعبے کیا کیا ہیں، اس کی تفصیل پچھلے خطابات میں بیان کی. اور اسی ضمن میں پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے دین کا شعبہ اول یا دین کی بنیاد یا دین کا سب سے اہم ترین شعبہ عقائد پر آپ کو مخاطب کیا تھا. عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں دل سے کسی بات کا یقین کرتے ہوئے اس پر جم جانا، اس پر جمے رہنا. تو ہر دین، ہر ملت، ہر مذہب کے کچھ عقائد ہوتے ہیں. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے بھی کچھ عقائد ہیں. تو میں نے عقائد کی تعریف، اس کی اہمیت اور اسلامی عقائد کیا کیا ہیں ان کو مختصراً پچھلے خطاب میں آپ سے بیان کیا تھا. تو اسلامی جو عقائد ہیں وہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور دین کہتے ہی اصل میں عقائد کو ہیں، کیونکہ انسان کے اعمال کا معاملہ قبولیت یا رد کیے جانے کا عقائد کی بنیاد پر ہوگا. جن کے عقائد درست ہوں گے، جیسا کہ اسلام نے عقائد جو ہم کو رکھنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہوں گے، تبھی اس کا عمل قبول ہوگا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، دیگر اچھے کام، یہ سب کیا ہے؟ اعمال ہیں. اور عقائد کا تعلق دل سے ہے، یعنی آدمی دل سے کسی بات پر جم جائے اور اس کا یقین کر لے. تو اب یہ باتیں اپنی مرضی سے نہ ہو. اللہ، اس کے رسول نے ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے ہم کو بتلا دیے ہیں. کن چیزوں کو ماننا چاہیے کہ جن کے ماننے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم کو سکھلا دیا ہے. تو اس کی تفصیل گزری کہ عقائد میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ایمان مجمل میں تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے تمام احکام کو جیسا کہ اس نے ہم کو دیے ہیں دل و جان سے ماننا. اور ایمان مفصل میں اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، یہ باتیں شامل تھیں. یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی عقائد ہیں، جس کو اجمالاً ہم ایمان مجمل مفصل میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہم کو سیکھنا لازم اور فرض ہے. اسلام کے عقائد کیا ہیں اس کو اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمارا عقیدہ درست کیسے ہوگا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ توحید کا عقیدہ ہے کیا، رسالت کا عقیدہ ہے کیا، کتاب، فرشتوں، جنت، دوزخ، آخرت کا عقیدہ ہے کیا. تو پھر ہم اس کو مانیں گے کیسے؟ تو پہلے ہم کو جاننا ہے، یعنی علم سیکھنا ہے، پھر ماننا ہے. تو عقائد کا جاننا اور ماننا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. ہر مسلمان کی ایک بنیادی ڈیوٹی ہے یہ کہ وہ اسلامی عقائد سیکھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ دور حاضر میں عقائد کے حوالے سے نت نئے فتنے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں. تو اگر ہم علماء کو چھوڑ کر کے کسی اور ذرائع سے یہ عقائد سیکھنے کی کوشش کریں گے تو قوی امکان ہے کہ بھٹک جائیں گے. تو اسلامی عقائد میں نے بیان کیے تھے، اور اس ضمن میں یہ بھی بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہم مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت ہیں. مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو حق پر تو کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جماعت حق ہے. تو اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے بھی ہم کو اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس سے بھی واقفیت ضروری ہے. اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ فرقے بنے ہی اپنے عقیدوں کی وجہ سے. فرقہ کب بنتا ہے؟ کسی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، عقیدے کی وجہ سے بنتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں بنیادی عقیدہ حیات النبی کا ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پچھلے بیان میں آپ سے عرض کی تھی. دوسرا عقیدہ ہے توسل و استعانت کا. توسل کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ پکڑنا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، نہ صرف بلکہ مستحب ہے. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ذریعہ بنانا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اور اسی طرح اپنے نیک اعمال کو، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنانا، ان کو ذریعہ بنانا. اہل سنت والجماعت اس کو مستحسن سمجھتے ہیں، مستحب مانتے ہیں. اس کے علاوہ
انبیاء علیہ السلام بزرگان دین وغیرہ سے استعانت طلب کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ حقیقی مالک اور حقیقی مستعان اور حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے، اور یہ جو بزرگان دین اللہ والے لوگ ہیں ان سے یہ سمجھتے ہوئے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جن میں خاص طور پہ پنجتن پاک اور سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کی زوجہ پاک سرکار کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سارے کے ساروں سے عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور طریقہ ہے، اور اس میں ہم اعتدال کے قائل ہیں۔ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھر کر صحابہ اکرام میں کسی ایک کی بھی گستاخی کرتے ہیں وہ رافضی کہلاتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت کا دم بھر کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، خاص طور پہ پنجتن پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ ناصبی کہلاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت اعتدال پر رہتے ہیں، نہ وہ رافضی ہیں نہ وہ ناصبی ہیں، اہل سنت ہیں، یعنی دونوں گروہ سے اہل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کا حسب مرتبہ احترام بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کرامت سچی اور معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچے ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی عیار، مکار، بہروپیہ قسم کے لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کے چمتکار کو ایسا بتاتے ہیں کہ وہ کرامت ہے، تو ہر ایک چمتکار کو، ہر ایک عجیب و غریب خرق عادت جس کو کہتے ہیں اس کو کرامت ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو معتبر و مستند اولیاء اکرام گزرے ہیں اور قیامت تک جو آئیں گے اللہ والے آتے ہی رہیں گے، تو ان کے ہاتھ پر اگر کوئی عجیب بات ظاہر ہو جائے تو اہل سنت والجماعت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے ذریعے سے یہ بات ظاہر ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں کرامات اولیاء، تو اس کا انکار گمراہی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کرامات اولیاء کو حق مانتے ہیں۔ تو یہ چند اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہیں۔ اب آئیے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دین محض چند عبادات یا چند رسومات یا چند طریقوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی کے لیے ایک طریقہ۔ زندگی میں انسان کے صرف عبادات نہیں رہتے، عبادت تو چند منٹوں کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے انسان کرتا ہے، اس کے بعد اکثر کام ہوتے ہیں جو وہ عبادت نہیں کہلاتے۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے، ایسے بے شمار کام انسان عبادات کے علاوہ انجام دیتا ہے، اور زیادہ کام یہی کرتا ہوں نہیں، عبادت تھوڑی سی کر لیتا۔ اب اللہ جن کو توفیق دیا وہ بہت کرتے ہوں گے، لیکن سب پر وہ ساری عبادتیں جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، اپنے ذوق و شوق کی بات ہے۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادات کے علاوہ دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہیں اس کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دینا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف مسجد میں آئے تو مسلمان ہے، یا مسلمان مکے میں گیا تو مسلمان ہے، مدینے میں گیا تو مسلمان ہے، سڑک پہ نکلا تو مسلمان نہیں ہے، یا اس کے گھر میں کوئی موت مٹی ہو گئی تو انہیں مسلمان نہیں ہے، شادی ہوئی گھر میں تو انہیں مسلمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہے، مسلمان قبرستان میں جائے تب بھی مسلمان ہے، سڑک پہ بھی مسلمان ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے، اچھے وقت میں جو تکلیف دہ وقت ہے اس میں بھی مسلمان، یعنی ہر وقت آپ کی مسلمانی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا جو اعتقاد اور ایمان ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب تک آپ ہیں وہ اعتقاد و ایمان آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں تمام ہمارے زندگی کے کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دینا دینداری ہے۔ تو دینداری صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن سفید کپڑے پہن لینا، سرما لگا لینا اور جمعے کی نماز پڑھ لینا، بس ہو گئے دیندار، یا رمضان آیا تو خاصا اہتمام کر کے روزے رکھ لیے اور رمضان کو جیسے تیسے گزار لیے، جب گزر گیا تو پکے مسلمان ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمانی محض سے لہر تک ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک، صبح اٹھنے سے سونے تک۔ تو وہ مسلمانی کیسے مسلمانی سچی ہوگی؟ آپ کی جواب اللہ اس کے رسول نے عبادات کے علاوہ بھی زندگی کے تمام کاموں میں جو احکام آپ کو ہم کو دیے کرنے اور نہیں کرنے کے اس پہ عمل کریں۔ یعنی ہم کھائیں تو جانیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کھانے کے حوالے سے کیا ہے، صرف کھانے کے طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کھا رہے ہیں نوالا وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھی دین میں داخل ہے، پھر اس کو پھر کھانے کا طریقہ یہ بھی ہمارے دین میں داخل ہے۔ جو بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، انسان تو چھوڑ دو، لیکن مسلمان جب کھاتا ہے تو اپنے دین کے احکام کی روشنی میں، اپنے نبی کی سنت کی روشنی میں کھاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ کھانا تو سب کو یہ پیڑ میں تو جاتا ہی، کھائے تو سب کے، ایسا ہی مرتے سو بھی ہے، جیتے سو بھی ہیں، شادی سب کے یہاں ہوتی ہیں، چلتے پھرتے سو بھی ہیں، ہر انسان کا کام ہے نا۔ لیکن مسلمان جب کرے تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اپنے کام سے، اپنے عمل سے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے اللہ کے حکم، اس کے رسول کی سنت کے مطابق وہ کام انجام دے۔ تو عزیزان گرامی، دین کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ دیندار اپنے طور پہ ہم کچھ چیزیں اختیار کر لینے سے نہیں ہوں گے۔ اللہ اس کے رسول نے جو ضابطۂ حیات ہم کو دیا ہے، جو سسٹم زندگی کا دیا ہے تمام امور میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، جینے مرنے میں، خوشی غم میں، صبح شام، رات اور دن، مکے مدینے میں، ہند میں، جہاں بھی رہے وہ احکام پہ عمل پیرا رہے ہیں۔
تو ہم دیندار کہلائیں گے. اب دین کے اندر میں نے اس سے پہلے عرض کیا, اعادہ کر دیتا ہوں, 5 شعبے ہیں, وہ 5 شعبے ملا کر کے دین ہوتا ہے. اس میں صرف ایک اگر ہم شعبہ ایک سیکشن لے لیں تو ہم اس پہ عمل کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم دینداری کر رہے ہیں. وہ 5 شعبے کیا کیا ہے؟ پہلا شعبہ ہے عقائد, دوسرا ہے عبادات, تیسرا ہے معاملات, چوتھا ہے اخلاقیات, پانچواں ہے معاشرت. یہ 5 چیزیں مل کر کے دین ہوتی ہیں. تو اس میں پہلا جو شعبہ ہے سب سے اہم ترین عقائد, کیونکہ تمام آگے کے شعبوں میں جو آپ عمل کریں گے وہ قبول اسی وقت ہوں گے جب آپ کے عقائد درست ہوں. اور عقائد بھی ہمارے اپنی مرضی کے نہیں, جیسے میں نے کہا اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو, کتابوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو, قرآن کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو, مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو, آخرت کے بارے میں اعتقاد رکھو. قرآن حدیث میں یہ تمام عقائد بکھرے پڑے ہیں. اس کو علماء نے محنت کر کے آپ کے لیے آسان کر کے آپ کو سکھلا دیا, جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں آپ کو مل جائیں گے. پھر اس کو بھی آپ یاد کرنا کافی نہیں ہے, اس میں کیا لکھا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اعتقاد اور ایمان کا تعلق صرف پڑھ لینے سے نہیں ہے, سمجھ کر دل میں اتار کر اس پر مرنے تک جمے رہنے سے. تو اس واسطے وہ اعتقاد آپ کو سیکھنا پڑے گا, جس کے بارے میں پچھلے خطاب میں اس پہلے شعبے کے حوالے سے آپ سے خطاب کر دیا. اب آئیے دین کا دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادات جمع ہے لفظ عبادت کی. تو عبادت ایک عمل کو کہتے ہیں, نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, حج ایک عبادت ہے, زکوٰۃ ایک عبادت ہے. یہ سب کو ملائے تو کیا بولیں گے؟ عبادات. تو ہمارے دین میں ایک عبادت نہیں ہے نا, کئی عبادتیں ہیں. نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, قربانی بھی ہے, صدقہ فطر بھی ہے, بلکہ تلاوت کو بھی عبادت کہا گیا, اور بھی اس کی تفصیل ہے. تو مختصر یہ کہ اس واسطے اس کو کہتے ہیں عبادات. تو عبادات جمع ہے عبادت کی. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی ہے انکساری, عاجزی, تواضع, بچ جانا. ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں بچ جانا, کسی کے آگے بالکل متواضع ہو جانا, اپنے آپ کو منکسر بنا دینا, اس کو کہتے ہیں عبادت. اور اصطلاح شریعت میں عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تواضع اور انکساری اختیار کرنا, اپنے مطلب اور اپنے مقصد اور اپنے طریقے سے نہیں. اللہ اس کے رسول نے ہم کو عبادات کے, جیسے ہمارے عقائد ہم کو اللہ رسول نے سکھلایا اور وہی عقیدہ رکھنے والا صحیح عقیدہ ہے, صحیح العقیدہ ہے, ایسے ہی عبادات میں بھی ہم اپنی مرضی سے یہ سمجھ کر کے اس سے اللہ بہت خوش ہوگا اگر وہ طریقہ جو شریعت نے نہیں بتایا اختیار کر رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں, تو وہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ عبادت کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کے پورے اصول ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں. تو عبادات اپنی مرضی سے نہیں ہوں گے. کسی چیز کو ہم عبادت سمجھ کے کر لیں گے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگی, کیونکہ عبادات اللہ کی طرف سے مشروع کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھلائے گئے ہیں. تو عبادات کے بارے میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں. عام طور پہ عبادت بولتے ہی نماز ذہن میں آتی ہے سب سے پہلے. یقیناً وہ ایک عبادت ہے, لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے, عبادتیں کئی ہیں. تو عبادات بنیادی طور پہ 3 قسم میں منقسم ہے. بہت اہم پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھیں. آپ جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے یا نہیں دیکھنا ہے, تو یہ کوئی خانے میں سے آپ نکال کے دیکھ لینا, یا اپنی اس کام کو اس خانے میں ڈال کے دیکھنا کہ یہ عبادت ہے یا نہیں. یہ میں آپ کو ایک سانچہ دے رہا ہوں, ایک کسوٹی دے رہا ہوں. تو عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے قولی عبادت. قولی عبادت کس سے بولتے ہیں؟ جو زبان سے نکلے, زبان سے کی جائے, اس کو کہتے ہیں قولی عبادت. دوسرے عملی عبادت. تیسرے ہے قلبی عبادت. تو عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے, عبادت عمل سے بھی ہوتی ہے, عبادت دل سے بھی ہوتی ہے. قولی عبادت کون سی ہے؟ تلاوت قرآن مجید آپ کر رہے ہیں, یہ قولی عبادت ہے. ذکر کر رہے ہیں اللہ کا, یہ زبان سے کرتے ہیں نا ذکر, تو یہ زبانی عبادت ہے. دعا کر رہے ہیں آپ, الدعاء هو العبادہ, حدیث میں آیا دعا تو عبادت ہے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا مخ العبادت, بلکہ عبادت کا مغز ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہیں, اور بھی ہیں, میں مثالاں 2-3 دیا آپ کو. دوسرے کون سے ہے؟ عملی عبادت. اب عملی عبادت میں 2 قسمیں ہیں, ایک ہے بدنی, ایک ہے مالی. عملی عبادت میں کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے تو 3 قسمیں عبادت کی, قولی ہے, عملی ہے, قلبی ہے. قولی زبان سے کی جانے والی تمام عبادتیں, اور عملی عبادت میں 2 قسمیں ہیں پھر, ایک بدنی ہے, ایک مالی ہے. بدنی نماز, روزہ, حج, یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ مالی, زکوٰۃ. حج میں پیسہ خرچ ہوتا, اس میں مالی اور بدنی دونوں بھی ہیں حج. اس کے علاوہ قربانی دیتے, آپ پیسے خرچ کر کے جانور لانا پڑتا, پھر آپ بدن سے ایک عمل بھی کرتے, اس کو ذبح کرتے, تو وہ دونوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح صدقہ فطر دیتے ہیں, عبادت ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ مالی عبادت. تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نماز ہی کو عبادت نہ سمجھیں, بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اور روزے کے ذریعے بھوک اور پیاس برداشت کرنا, حج میں جا کر کے مشقت اٹھانا, یہ سب بھی عبادت ہے. اب دیکھو عزیزو, عبادت کے حوالے سے ایک اہم ترین بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے آپ تیسری قسم عبادت کی سمجھ لیں, اس کے بعد میں عبادت کے اثرات اور اس کے مقاصد اور اسرار کیا ہے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تیسری قسم ہے قلبی عبادت. قلبی عبادت کیا ہے؟ قلب کا عبادت کے وقت حاضر رہنا. دوسرے خشوع و خضوع, عبادت کرتے وقت آپ کا دل اور آپ کا بدن جھکا ہوا رہے, چاہے وہ آپ بدنی عبادت کر رہے ہوں, چاہے مالی عبادت کر رہے ہوں, حج ہو, زکوٰۃ ہو, نماز ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, قربانی ہو. اس وقت کیا ہونا؟ خشوع اور خضوع دل میں رہنا, تقویٰ دل میں رہنا, اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں رہنا, حضوری.
اس کے علاوہ قلبی عبادت میں سے اخلاص ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو. اسی طرح آپ دل میں شکر کے جذبات رکھتے ہو اللہ کے لیے, آپ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہوں, آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہو. یہ سب کہاں ہوتا؟ اخلاص کہاں رہتا؟ صبر کہاں کرتے ہیں؟ شکر کہاں ہوتا ہے؟ خشوع خضوع کہاں ہوتا ہے؟ یہ سب دل میں ہوتا. تو یہ ساری کیا ہے؟ قلبی عبادات ہیں. تو ایک مسلمان کو اپنے قول سے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے عمل میں مال اور بدن دونوں سے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور اپنے قلب سے بھی اللہ کی عبادت انجام دینا ہے. یہ عبادت کی اقسام ہے. اب آئیے, یہ عبادات کی تاکید ہمارے دین میں آئی ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد پاک میں متعدد مقامات پر عبادات کی تاکید کی ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں. کیا کیا ہے ارکان اسلام؟ ایک مسلمان بچے کو آپ اٹھا کے کھڑا کر کے پوچھو گن دیتا. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس میں آپ غور کیجئے, ایک چیز کا تعلق عقیدے سے ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو اسلام کا ایک رکن ہے. باقی 4 چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے. نماز عبادت جسمانی, روزہ جسمانی عبادت, زکوٰۃ مالی عبادت, حج مال اور جسم دونوں اس میں لگتے ہیں. تو یہ مجمع ہے جسمانی اور مالی عبادت کا. تو کیا پتہ چلا؟ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں میجارٹی ایسی چیزوں کی جس کا تعلق عبادت سے ہے. تو عبادت کی کتنی اہمیت ہو گئی. اور آپ قرآن مجید پڑھتے وقت غور کیجئے, جہاں بھی اعبدو یا عبادہ کا لفظ آئے گا تو وہاں حکم عبادت سے متعلق ہوتا ہے. تو عبادت کا حکم ہر نبی نے, ہر رسول نے, یہاں تک کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دیا ہے. کوئی زمانہ کسی نبی کا عبادت کے حکم اور طریقوں کے بتانے سے خالی نہیں رہا. آپ اٹھا کر پڑھیے, جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی دعوتوں کا خاص طور پہ سورہ اعراف میں ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, اور حضرت شعیب علیہ السلام, اور دیگر صالح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے اپنے امت کو کیا دعوت دی؟ اعبدوا اللہ, اعبدوا اللہ. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے ذہن میں رکھیں, عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہوتی. جیسے میں نے کہا زکوٰۃ بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے. تو انہوں نے حکم دیا اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے ان کی امتوں کو عبادت کے طریقے بھی سکھلا دیے کہ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرو. نماز ہے, صرف ہمارے دین کے اندر نماز نہیں تھی, ہر نبی کے امت کے لیے نماز تھی, طریقے الگ تھے. ہم کو جو نماز کا طریقہ دیا گیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں, وہ سب سے کامل, سب سے بہترین طریقہ ہے. ورنہ ہر نبی کی امت کے لیے نماز تھی, ہر نبی کی امت کے لیے مالی عبادتیں تھیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم صدقات دیتے ہیں, وہ بھی دیتے تھے, اس کے طریقے مختلف تھے. حج جب سے ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمایا اس وقت سے ہر ایک امت کے لیے حج کی جو ہے تاکید اور دعوت اور حکم تھا, وہ ادا کیا کرتے تھے. تو عبادتوں کی تاکید ہمارے دین میں آئی ہے. اب آئیے, یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کے کیا اثرات زندگیوں پر پڑتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا اہم ہے نا. عبادت آپ سے برائے عبادت نہیں کروائی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حکم دے رہا ہے رسمی طور پہ اللہ کہ آپ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, جیسا کہ ہم کر رہے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس کے کچھ اثرات ہیں جو زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں. ہم کو شعور نہیں ہونے کی وجہ سے, ہم عبادات کا مقصد نہیں سمجھنے کی وجہ سے عادت بنا لیے ہیں اس کو. عبادت کو عادت کے لیے نہیں ہے نماز, جیسا کہ عادتاً ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے. تو ہوتا کیا عبادت میں؟ عبادت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم شعور بیدار کریں کہ یہ ہے کیا, یہ کیوں کی جاتی ہے. ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کہیں گے اللہ کی عبادت کرنا ہے, تو اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز سمجھ لیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک صرف عبادت ہی کرتے رہیں, مگر ایسا ہو نہیں رہا ہے, اور ایسا ہم کو حکم بھی نہیں ہے کہ ہم صرف عبادت ہی کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چند عبادتیں خاص موقعوں کے ساتھ خاص اوقات میں مقرر کر دی. اگر وہ ہم جیسا کہ اس کا حکم ہے اس کے مطابق ادا کر لیں تو اپنے فریضہ عبادت سے بری ہو جائیں گے, لیکن ہم اس کی بندگی سے کبھی بری نہیں ہو سکتے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ایک مسلمان صرف نماز پڑھتے وقت اللہ کا بندہ ہے اور اس کے بعد نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. وہ ہر وقت اللہ کا بندہ ہے. نماز پڑھتے وقت اظہار بندگی ہے, کمال بندگی ہے کہ وہ نماز جب پڑھ رہا ہے تو اللہ کے سب سے کامل بندے محمد رسول اللہ کی اتباع کر رہا ہے, حضور کی نقل کر رہا ہے. تو جس کے نتیجے میں کمال بندگی اور اظہار بندگی ظاہر ہو رہا ہے. ورنہ سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ بازار میں ہے تب بھی اللہ کا بندہ ہے. ارے مسلمان تو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہی ہیں. جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں, کسی اور کے بندے تو نہیں ہے. کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے کہ معاذ اللہ, کوئی اور ان کو رزق دے رہا ہے, کوئی اور ان کا رب ہے. سب کا رب اللہ رب العالمین ہے, رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے. کوئی مانے اس کو یا نہ مانے,
لیکن حقیقت میں سب کا معبود اللہ ہی ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں. تو بندگی کو اصل سمجھو آپ. نماز پڑھنا اظہار بندگی کمال بندگی ہے. نماز کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے ہیں. تو پھر وہ وقت میں اللہ کی جو عبادت کا حکم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے سوائے عبادت کے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا, تو وہ عبادت تو ہو نہیں رہی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ نماز کے بعد جو امور بھی انجام دیتا ہے, یا تو کھائے گا یا پیے گا یا کاروبار کرے گا یا بیوی بچوں کے بیچ رہے گا یا اچھا برا کچھ بھی کرتا رہے گا. انسان خالی نہیں ہوتا ہے تو سوتا ہے, کچھ نہیں کرا تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن سونا بھی ایک عمل ہے. تو وہ جو کچھ کر رہا ہے اگر ان کاموں کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی اتباع میں کرے تو وہ سارے کام بھی عبادت ہے اور انہیں اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے. تو یہ ہے حقیقی بندگی کا مفہوم. تو اے مسلمانوں, یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز پڑھنا اللہ کی بندگی ہے, وہ کمال بندگی اظہار بندگی ہے. ہر وقت اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت زندگی گزارنا یہ مستقل بندگی ہے. تو ہم کو ہمیشہ اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے کہ کوئی خاص وقت کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ کے بندے بن جائیں, بازار میں جائے تو گندے بن جائیں؟ ہرگز نہیں. وہاں بھی اللہ کے بندے ہیں ہم. بیوی کے ساتھ ہے تب بھی اللہ کے بندے ہیں. کعبے میں ہو, مسجد میں ہو, آدمی کاروبار میں ہو, سڑک پر ہو, جہاں کہیں ہو, اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کے بندے بننا سیکھنا چاہیے ہم کو. اللہ کی عبادت ایک الگ چیز ہے, لیکن بندگی ایک دائمی کام ہے جو ہم مسلمان کو انجام دینا ہے. تو عزیزان گرامی, زندگی پر میں کہہ رہا تھا اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں عبادت کے. یہ ہمہ جہتی ہے, یعنی مختلف جہت سے عبادت اثر کرتی ہے. اس واسطے ہم کو تاکید کی گئی عبادت کی. بڑی پیاری بات مولانا روم نے فرمائی ہے, زندگی آمد برائے بندگی. کیا کہتے ہیں مولانا روم؟ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, وہ ارشاد فرما رہے ہیں زندگی آمد برائے بندگی. قرآن کی آیت ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہی بات کو اب اپنے شعر میں ذکر فرما رہے ہیں, زندگی آمد برائے بندگی, یعنی جو زندگی تجھے دی گئی ہے بندگی کے لیے دی گئی. اللہ نے وہی فرمایا نا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, بغیر بندگی کے جو زندگی ہے حضرت فرماتے ہیں وہ شرمندگی ہے. یعنی قیامت کے دن بھی شرمندہ ہونا پڑے گا, دنیا میں بھی, کہ اپنا ایک معبود ہے, اس کے باوجود کہ وہ اپنا معبود ہے ہم اس کی بندگی نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا, جو ہم کو رزق دے رہا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عبادت کو ایک رسم بنا لیے ہیں. کئی ہیں جو صرف ہفتے میں ایک مرتبہ, کئی تو اللہ معاف کرے عید کی نماز پڑھ لیتے ہوں گے شاید, بہت ہیں ایسے. کئی ایسے ہیں جمعے کو جمعہ پڑھ لیتے, کئی 5 وقتہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو پھر ایسے گرے پڑے انداز میں کہ بس آئے یوں 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 ٹھونگے, جیسے سرکار فرمائے ٹھونگ مارنا, اس طرح سے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. نہ عبادت کا شعور ہے ان کے اندر کہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مقصود کیا ہے, اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے, ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک رسم ہے جو ادا کی جا رہی ہے, اور دین رسم کا نام نہیں ہے, دین تعلق باللہ کا نام ہے, اللہ سے اپنا تعلق. تو عزیزو, عبادت کے اثرات میں کچھ اثرات تو روحانی ہیں, انسان کی روحانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں عبادت سے. کچھ جسمانی ہے, کچھ اخلاقی ہے, کچھ معاشرتی ہے, اور بھی ہے تفصیل. لیکن روحانی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر, آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہمارے رب سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے. روحانی اثرات عبادت کے کیا ہیں؟ اللہ سے بندے کا تعلق. اور صرف نماز سے نہیں, نماز تو افضل ترین عبادت ہے یقیناً, لیکن آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, صدقات دیتا ہے, قربانی دیتا ہے, صدقہ فطر دیتا ہے, یہ چیزیں تو مالی عبادت ہے نا, اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. کیسا تعلق باللہ میں رکاوٹیں کون سی چیز بنتی ہیں؟ انسان کا نفس, انسان کا مال, انسان کا خود اپنا وجود اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکاوٹ بنتا ہے. کیسے؟ نفس یعنی انسان چاہتا ہے کھاؤں پیوں جو چاہے کروں, کوئی پابندی نہ ہوئے مجھ پر. لوگوں کو جب جیل میں بند کرتے ہیں انہیں پریشان کئی ہوتا معلوم آپ کو, اس کی آزادی پر پابندی لگ جاتی. 4 دیواری میں جب بند کرتے, بہت لوگ آسان سمجھتے, جو تکلیف اٹھا کے آئے کبھی کسی قید کی, ان سے پوچھو آپ کے کیسی پریشانی ہوتی. انسان کھانے کو رہتا, لوگ رہتے, مگر آزادی پہ پابندی رہتی. اپنے یہاں رہے شہر میں تو جہاں چاہے چلے, جب چاہے چلے, جب چاہے سو گئے, جب چاہے اڑ گئے, جو چاہے کرتے, آزادی رہتی. جیسے ہی قید لگتی پریشانی شروع ہوتی انسان. تو نفس کیا چاہتا معلوم, میں آزاد رہوں, نہ ملک کو کوئی حکم دے یہ کرو وہ کرو. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ سب کیا ہے؟ پابندیاں ہیں نا. کہیں بھی رہو, کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, نماز کو آ جاؤ, پابندی ہے. تو نفس چاہتا نہیں مجھے آزاد رکھو. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں اپنے نفس کی. نماز کا وقت ہو جائے, بیوی کو چھوڑ دیے, بچے کو چھوڑ دیے, کاروبار کو چھوڑ دیے, کھانے کو چھوڑ دیے, پینے کو چھوڑ دیے, مصروفیات کو, اللہ کی عبادت میں آ گئے. تو یہ جو آپ قربانی نفس کی دے رہے ہیں, اس سے تعلق باللہ قائم ہو رہا آپ کا, اللہ سے تعلق جڑ رہا. مال انسان کے نزدیک محبوب, چہیتا, پسندیدہ ہے. انہیں چاہتا ہے میں اپنے نفس پہ, اپنی جان پہ, اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کروں. حکم ہو رہا نہیں, غریب کو دے دو, تم صاحب نصاب ہو 2.5% 2.5% نکال دو. تو خیال آتا محنت میں کرا, جمع میں کرا, اتنی پریشانی اٹھایا, کچھ کر کے نہ کرا کہ اس کو عبودیوں میں. آپ کرنے والوں کو دینا پسند نہیں کرتے, نوکر کو رکھتے, تنخواہ کم کرانے کے چکر میں رہتے, کوئی چیز خریدنے جاتے چکاتے, پیسے کم ہونا, کیوں محبت سے اپنے پیسے کو جمع کرتے, خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. شریعت کا حکم ہو رہا اٹھاؤ غریب کو دے دو, اور لازمی دو, نہیں دوں گے تو گناہگار ہوں گا. تو آپ مال محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی ہو رہے ہیں, آپ کو تعلق اللہ سے قائم ہو گیا, محبوب چیز خرچ کر رہے ہیں. نفس کی خواہشات کو قربان کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں,
حج کی صورت میں, صدقات خیرات کی صورت میں, قربانی کی صورت میں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ محبوب چیز خرچ ہو رہی ہے, اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے. تو عبادت کا اثر کیا ہو رہا؟ روحانی طور پہ اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو رہا. کب؟ نماز پڑھ کے اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں, مال کے ذریعے خرچ کر کے مال کی قربانی دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کے معاشرتی اثرات کیا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کہیں بھی نماز پڑھ لے قبول ہو جاتی نہیں ہوتی. ساری زمین سرکار فرمائے میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی, لیکن آپ کو کیا حکم ہے؟ 5 وقتہ نمازیں مردوں کے لیے جماعت سے پڑھو, مسجد میں آؤ, ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرو. یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم مقصد ہے جماعت کیا ہے. آ کے بس ٹھہر جاتے دیوانوں کے طریقہ, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا ہوں, مقصد نہیں سمجھے تو کیا کر رہے ہیں بھائی. پھر کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں صف میں کھڑے نہیں آتا بھائی, 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال ہر عمر کے لوگ ہیں. آپ کو صف میں کھڑے کا ادب نہیں ہے, کب سیکھتے؟ پھر صف بنانے نہیں آتا کیسا بنانا؟ کیوں آپ کو صف کی تاکید کی گئی, جماعت کی تاکید کی گئی, کندھے سے کندھا لگانے کی, بیچ میں خلا نہ ہو, کیوں تاکید کی گئی؟ آپ کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ حضور فرمائے کندھے لگاؤ گے اللہ دل ملا دے گا, دلوں میں محبت پیدا ہوگی. یہ مقصد ہے اس کا, ایک خالی آپ کو لا کے لائن سے ٹھہرا دینا نہیں ہے. جیسے نماز پڑھنے کا ایک مقصد ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید ہے, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو آپ کے زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے معاشرتی نظام میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہے, آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا؟ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ, تکلیف جس کو ہو رہی ہے اس کی تکلیف دور ہو رہی, تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی. اب اگر کسی کو لیے بات بھی نہیں ہو رہی تو افسوس کی بات ہے. کوئی آپ کو کچھ دے رہا دلا رہا تو آپ کے دل میں چاہے علم دے آپ کو, چاہے مال دے آپ کو, چاہے مشورہ دے آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اور دینے والے کو کوئی احسان نہیں جتانا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے جو مال دیا, کئیوں کے پاس نہیں ہے, مجھے یہ توفیق بھی دی کہ میں اس کی راہ میں خرچ بھی کر سک رہا ہوں. اس کو خوش ہونا چاہیے, کسی پہ احسان نہیں جتانا چاہیے کہ اللہ نے دینے والوں میں اس کو رکھا ہے, ہاتھ پھیلانے والوں میں, بھیگاریوں میں, مانگنے والوں میں نہیں رکھا. وہ ذلیل ہوتا, ایسا اگر ہوتا تو ذلت محسوس کرتا. اللہ نے اس کا مرتبہ بڑھایا, اس کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا. تو زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور بھی بڑی تفصیل ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ تو بات تھی عبادت کے اثرات کی, لیکن یہ اثرات کب مرتب ہوں گے دوستو؟ جب ہمارے اندر شعور ہوگا کہ یہ عبادت سے مقصود کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کیوں ہم سے دلائی جا رہی ہے, حج کیوں ہم کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, قربانی کیوں کرائی جا رہی ہے. اسلام کی ہر عبادت میں اسرار ہیں, حکمتیں ہیں. غور کرنا, کبھی خود کا دماغ نہیں لڑا سکے, سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ پوچھنا علماء سے کہ بھائی یہ نماز ہم پڑھ لیں تو اس سے کیا مقصود ہے, میں کیا پیش نظر رکھوں. اب یہ اثرات جو مرتب زندگیوں پہ نہیں ہو رہے, ہم دیکھ رہے ہیں نا, جبکہ نماز پڑھے تو یہ ہوتا, قرآن میں آیا, حدیث میں آیا, یہ ہوتا, زکوٰۃ دیے تو وہ ہوتا, وہ سب حق ہے, لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ بات ہے نا. دیکھو بھائی, دوا کا اثر اپنی جگہ ہے, لیکن کئی مریض کھانے کے بعد اثر نہیں ہوتا, تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ دوا ہم دوسروں کو دیے تو اثر ہو رہا ہے, اس کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اب دوا تو یہ ایسی نہیں ہے کہ دنیا کے کوئی طبیب کی دوا ہے, یہ تو اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی دوا ہے عبادت, اس میں اثر نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو کھا رہا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے, جو برت رہا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ اثرات جو عبادات سے, چاہے نماز روزہ زکوٰۃ کچھ ہو, مرتب نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کی پہلی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہماری عبادات میں اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو حکم, یعنی بندوں کو حکم نہیں دیا گیا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مگر اخلاص کے ساتھ. اخلاص نہیں یعنی اللہ کے واسطے ہو, کوئی اس سے دنیاوی مقصد نہ ہو. زکوٰۃ دے رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ واسطے ہو, کسی پر احسان جتانا نہ ہو. نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ واسطے پڑھیں کیونکہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. غور کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول میرے حجرے میں تشریف لائے, میرے ساتھ بستر میں حضور نے کچھ دیر آرام فرمایا. اس کے بعد میرے سرکار اٹھے, میں بیدار ہو گئی حضور کے ہلنے سے. تو حضور مجھ سے پوچھے کہ عائشہ تم اجازت دے تو میں اللہ کی عبادت کر لوں. ذرا غور کرو, عبادت اللہ کی اور اجازت حضرت عائشہ سے کیوں؟ اس وقت حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنے کا وقت تھا, تو ان کا حق تھا وہ کہ حضور ان کے ساتھ رہیں, تو ان کا حق چھوڑ کر کے اللہ کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی اپنی زوجہ سے آپ اجازت طلب کریں, جبکہ حضور کو کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ سکھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھو. یہاں تک کہ اللہ کی عبادت بھی اگر ہو تو اس کے لیے بندے کے حق کو اگر تم طلب کر رہے ہو تو یہ بات درست نہیں. تو مختصر یہ, سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں, لیکن میں آپ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتی ہوں. آپ عبادت پسند کرتے ہیں, مجھے پسند ہے کہ آپ عبادت کریں, یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں, لیکن آپ کی پسند مجھے زیادہ پسند ہے. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کہتے ہیں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی ہے, اور اتنا عبادت کرتے تھے, حضور حدیث میں آیا خودوں میں مبارک سوج جاتے تھے. عبادت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں سرکار. اور حضور کیسے روتے تھے, نماز میں حدیث میں آیا ہے, صحابی کہتے ہیں جیسے کوئی دیگچی پکتی ہے, دیگچی میں جب پانی اور کوئی چیز ڈال کر پکاتے تو کھت 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 والی آواز آتی ہے نا ہمارے پاس, ویسی آواز حضور کے سینے مبارک سے آتی تھی نماز کے دوران. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور روتے رہے ساری رات, داڑھی مبارک بھگ گئی. جب حضور کی عبادت ختم ہوئی تو میں قریب جا کر بیٹھ گئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, کوئی گناہ کسی نبی سے کبھی سرزد نہیں ہوتا. انسان روتا دھوتا کب ہے, اپنی خطائیں, اپنے نقائص, اپنے عیبوں پر جب نگاہ کرتا ہے, اپنی مجبوری یاد آئی, کچھ نہیں کر سک رہا ہوں, رونا آ جاتا, میں ایسا ہوں ویسا ہوں, رونا آ جاتا. تو اللہ کے انبیاء تو سب چیزوں سے پاک ہے, عیب نہیں ہے ان میں, کوئی نقص نہیں ہے, تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ سن کر میرے سرکار فرمائے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی میرا یہ رونا شکر گزاری پر ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے ایسا کمال کا بنایا ہے.
تو آپ اندازہ لگاؤ ایسی کیفیت میرے سرکار کی عبادت کی ہوتی تھی. تو آج ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے, اللہ واسطے نہیں ہے, خالی سینوں کے ساتھ ہمارے جو تڑپ جو جذبہ ہونا چاہیے سجدے میں وزن پیدا کرتا ہے, وہ ہلکے پھلکے سجدے ہیں ہمارے, یعنی عمل کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں, کیفیت کے اعتبار سے. اسی طرح آپ دیکھیں خشوع خضوع نہیں ہے نمازوں میں, آتے ہیں ٹھہرتے ہیں, ابا کا خیال, اماں کا خیال, چچا کا خیال, ماموں کا خیال, سب خیال آتا, اللہ کا نہیں آتا. جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا خیال نہیں. تیسری چیز یہ قلب حاضر نہیں رہتا. قلب حاضر رہنا, قلب کی حضوری کیسے کہتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں وہی کریں. نماز پڑھیں, نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس میں غور و خوض کریں. سب چیزیں نماز کی یاد نہیں ہے تو کم سے کم ہر نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ تو یاد رکھ لیں. ہر نماز میں ثنا پڑھا جاتا ہے, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اذکار نماز پڑھے جاتے ہیں, التحیات, درود ابراہیم, دعائیں معصورہ, اس کا ترجمہ تو بھی یاد کر لیں تاکہ جب پڑھیں کہیں یاد بھی رکھتے ہیں علماء ہوں گے. مگر حضور ہی نہیں حاصل ہوتی. حاضر ہو دل, جب کلمات ادا کر رہے ہو آپ سمجھیں کہ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے حضور میں, کیا آپ دعا کر رہے ہو, کیا اللہ کے حضور میں عرض کر رہے ہو الحمدللہ رب العالمین. جب کہہ رہے ہو معمولی کلمات ہے, اپنی بندگی کا آپ اظہار کر رہے ہیں, اپنے پروردگار جو رب العالمین اس کی تعریف کر رہے ہیں, ایسے جذبات دل میں ہونا بھائی, اس کو کہتے ہیں حضوری قلب. یہ حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل صاف نہیں ہے. جو نماز کے عبادات کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد, کینہ, تکبر, دشمنیاں, اناد, جاسوسیاں, یہ سب دل کے برتن کو گندا کر کے رکھ دیے. اب گندگی پہلے سے بھری ہوئی ہے, فریش واٹر آئے گا کہاں سے؟ وہ صاف نہیں ہوئے تک یہ عبادتوں کے اثرات ہوتے کہاں سے دل پہ؟ اس واسطے تزکیہ نفس کی ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اپنے دلوں سے جب تک یہ گندگیاں نہ نکلے نا, اور یہ واز نصیحت سے نہ نکلتے, نہ کرنے والے کے نہ سننے والے کے, جب تک کہ اس کے پیچھے محنت نہیں کرے. پہلے لوگ بزرگان دین کی خدمتوں میں جاتے تھے, اہل دل لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر وظیفے پڑھتے تھے, عبادتاں کرتے تھے, مجاہدہ کرتے تھے, تزکیہ نفس ہوتا تھا, دل صاف ہوتا تھا. اب فون ان کا مرشد ہے, ہر ایک کوئی فون سے اپنے رہنمائی حاصل کر رہا ہے. یہ آیا ویڈیو, اس کے اوپر عمل, یہ سب تباہی کی طرف لے جا رہا ہم. اللہ والوں کی, اہل علم لوگوں کی, اہل دل لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اب لوگ کیا بولے, کہاں ہے ویسے اللہ والے کہتے ہیں, میں بولوں گا کہاں ہے ویسے مسلمان جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. تو جو بھی ہے, ہر زمانے میں اچھے برے سب رہتے, تو جو آپ کو مل سکتے ڈھونڈو, تلاش کرو, حکم ہے ڈھونڈنے کا, بیٹھو ان کی صحبتوں میں, اصلاح کی فکر کرو, دنیا بھی سنوریں گی, آخرت بھی سنوریں. تو عبادات کے اثرات کے لیے یہ ضروری ہے. اثر ہو رہا ہے نا, پڑھ رہے ہیں نماز پڑھے, روزہ رکھنے والے رکھ رہے ہیں, زکات دینے والے زکات, حج دینے کرنے والے حج, سب کر کے آ رہے ہیں, پھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں آ رہا, معاملات میں کوئی فرق نہیں آ رہا, زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ ہو جا رہا. کیوں؟ عبادت اثر نہیں کر رہی. اور اثر کیوں نہیں کر رہی؟ یہ چند اسباب ہے جو آپ کے سامنے رکھا, اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس کی فکر کریں, اچھی صحبتیں اختیار کریں, بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ ایک یہ میتھڈ ہے بھائی, کوئی بھی کام ایک میتھڈ سے کرے تو نتیجہ نکلتا. آپ اپنا یوں آئیں بھائی صحیح تو کچھ بھی کر لے سکتے, لیکن جب کوئی کام ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے. آپ دیکھو یہ دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے کیسے ہو رہی, مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں. ایک میتھڈ رہتا ہر چیز کا, سائنس کا ایک فارمولا رہتا, اس کے مطابق وہ فارمولے پہ عمل کرتے کہ نتیجہ نکلتا. ارے آپ کھٹے میٹھے چیزیں گھروں میں پکا لیتے, اس میں ذرا سا نمک مرچی شکر کم زیادہ ہوگی تو مزہ بدل جاتا. تو عبادات کو کیا مذاق سمجھ کے رکھے, ایسی چپ کر لیں گے, ہو جا رہا کر لیے, فریضہ ادا کر لیے, گرتے پڑتے طریقے سے. اللہ کی عبادت کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, حج ہو, اس کی ایک روح ہے, اس کو پیش نظر رکھنا, پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بندگی کا اپنے اظہار, اپنا ایک تعلق اپنے رب سے قائم ہونا. اس کے اثرات کے نتیجے میں عملی زندگی میں تبدیلی آتی, کردار میں تبدیلی آتی, گفتار میں تبدیلی آتی, تعلقات میں تبدیلی آتی. یہ نہیں آ رہی تو ہم جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں یہاں زمین پہ دفن ہو جا رہی, وہ آسمان تک اٹھ رہی نہیں, سمجھ لینا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو آپ کا سچا عبادت گزار بندہ بنائیے. مولا تعالیٰ ہم کو عبادتوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائیے, حضوری قلب نصیب فرمائیے. عبادات میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائیے. مولا ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عنایت سے, اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائیے. مولا تعالیٰ ہم کو آپ کا سچا عبادت گزار بندہ بنائے رکھیے. اے اللہ عبادت کرنے والا, شکر کرنے والا, صبر کرنے والا, توکل کرنے والا بنائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. ہر سال گرمائی تعطیلات میں جس کا انشاءاللہ آغاز ہونے جا رہا ہے, ہمارے یہاں اس مسجد کے عقب میں خانقاہ شجاعیہ میں ایک ماہی مفت دینی تعلیمی کیمپ منعقد ہوتا ہے, جو اس سال انشاءاللہ 25 اپریل سے شروع ہوگا, 25 مئی تک ایک مہینہ چلے گا, جس میں روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے کے درمیان مرد حضرات, خواتین, بچے, بچیوں بلا لحاظ عمر سب کے لیے مفت دینی تعلیم کا انتظام رکھا گیا ہے. بنیادی ضروری دینی تعلیم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یا عقائد, عبادات, مسنون دعائیں اور بھی دیگر چیزیں جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے بلا لحاظ عمر. اس کا انتظام الگ الگ کلاسز بنائے گئے ہیں, ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے. تو آپ لوگ نہ صرف خود اس سے استفادہ کریں, اپنے گھر کے عورتوں بچوں کو بھی اس میں شریک کروائیں, بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو, احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ وہ بھی دین کا علم سیکھیں. کیونکہ علم دین سیکھے بغیر ہماری دنیا آخرت نہیں سنور سکتی. تو اس لیے کم از کم 1 مہینے کے لیے جو کورس رکھا گیا ہے اس سے آپ لوگ ضرور استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.